اور پھر حضور ارشاد فرمایا اسی حدیث میں وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فَرْشِهِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو قربانی والا جانور ہے وہ آئے گا، اپنے سینگ اس کے ساتھ ہوں گے اور بال اس کے ساتھ ہوں گے، دیگر جو اس کا رسیاں وغیرہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قربانی کرنے والے کی گویا سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں گویا وہ پیش کیا جائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا فِيهَا بِهَا نَفْسًا، فرمایا خون، زمین میں خون بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پہلے ہو جاتی ہے۔ وہ خون بہانا اس دن، جانور کا خون بہانا اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، تنگ ہو کر نہیں، مجبوری سمجھ کر نہیں کہ ہمارے اوپر یہ لاگو کر دی گئی ہے اب مجبوری ہے کرنی ہے، نہیں، خوش دلی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے راستے میں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کرنے لگے قالو فما لنا فیہا یا رسول اللہ، حضور ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی سنت تو ہو گئی، اور حضرت ابراہیم نے جو عمل کیا اللہ کی بارگاہ میں ان کو اجر بھی مل گیا، رتبے مقامات بھی ہو گئے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، حضور نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائے، یعنی جانور جو ذبح کیا اس کی کھال کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے نیکی عطا فرمائے۔ اور قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنہ، حضور فرماتے ہیں اون کا بال یا دیگر جو بکرے کی کھال کے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے کیا تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جانور ہم خرید کے لاتے ہیں، ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب کھاتے ہیں، دوست احباب کو دیا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہوا؟ گوشت تو ہم کھا گئے، وہ تو ہمارے فائدے میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا دل کا تقویٰ، دل کی کیفیت پہنچتی، وہ اس جگہ اور انسان کے اندر کی کیفیت اور حالت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فرمایا گیا جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اس میں مطمع نظر اللہ کی رضا ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب آپ فرما دیں میری نماز، میری قربانی، یہاں تک کہ میرا زندہ رہنا، میرا اس دنیا سے چلا جانا، سب کا سب اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، للہ رب العالمین۔ تو گویا قربانی کا مقصد بھی ہمیں اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مقصد اللہ کی رضا ہے، اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو وہ خوش دلی کے ساتھ، اسی لیے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں